اگر کوئی مجمع کثیر ہو، اس میں کوئی نعت پڑھ رہا ہے یا کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے اور اذان شروع ہو جائے تو کیا کریں کہ نعت اور بیان جاری رکھیں یا رک کر اس کا انتظار کریں؟ دیکھیں اگر تو بہت ہی قریبی اذان ہے، اس کے واضح طور پہ کلمات بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کے ادب اور احترام میں رکا جائے۔ یہ اچھی طرح میرے بات سمجھ لیجئے گا کہ اس اذان وہی اذان ہوتی ہے جو بالکل تجوید کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ بعض اوقات نہ ہا کا فرق ہوتا ہے، نہ مطلب عین کا اس میں فرق ہوتا ہے، اور غلط طریقے سے اس کو کھینچ رہے ہیں۔ جیسے اشہد انہ ہے تو اشہد انہ محمد رسول اللہ، محمد تو لفظ نہیں ہے، محمد ہے۔ تو اس طرح کی اذان جو ہے اس کو تو سننا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اذان حقیقتاً اذان نہیں ہے، نہ اس کا جواب دینا مستحب، نہ اس کا ادب اور احترام کرنا مستحب۔ تو یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بعض اوقات ایسا ہوگا اگر کوئی عالم دین ایسی اذان سنے اور اپنے بیان کو جاری رکھے تو ان سے بدظن نہ ہو کہ دیکھیں اذان ہو رہی ہے اور یہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ عالم اگر واقعی ہیں، بعمل عالم ہیں، تو وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، صاحب علم ہیں کہ یہ اذان ہی نہیں ہے، اس کا ادب احترام کریں گے تو گویا کہ غلط چیز کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا، سمجھداری اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے بیٹھی ہوئی جو عوام ہے، اس بیچارے کو کیا پتا کہ لحن کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ مؤذن صاحب یہاں اذان ہی کیوں دے رہے ہوتے؟ ان کو کمیٹیوں نے تو کھڑا کیا ہوتا ہے، جن کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، نہ ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے یہ غلط اذان دے رہا ہے۔ اور ایسے سے میرے تو بڑا گزر چکی ہے نا زندگی، اس لیے یہ میں مطلب اتنی باتیں آپ کو جو عرض کرتا ہوں بڑی افسوس کے ساتھ کرتا ہوں۔ 10 سال 15 سال غلط اذانیں دے رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو ان کے پیچھے گروپ بنے ہوتے ہیں جو آ کے مطلب مخالفتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے پھر مؤذن صاحب خود ہی آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ ان مؤذنین کو تو ایسا کوئی انعام آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح اذان ہو تو بالکل رکنا چاہیے، بہتر ہے۔ صحیح اذان نہ ہو تب بھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رک جائیں، ورنہ لوگ تنقید کریں گے۔ اور اگر فرض کر لیں کوئی عالم دین اس اذان کے لیے نہیں رکتے ہیں تو ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ادب احترام کا تقاضا بہرحال یہ ہے کہ جو تجوید کے ساتھ اذان ہو، چاہے کتنے مجمع کثیر کیوں نہ ہو، ٹھہر کر اذان کا جواب دے لیں، غور سے سن لیں، اس کے بعد اپنا بیان وغیرہ سٹارٹ کریں۔